الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا ومن الماء البارد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم اغفر لحينا وميتنا أجمعين. اللهم اشف مرضانا والمرضى المسلمين أجمعين. ایک سوال ہے، اگر آج آپ کو پورے دن میں کسی بھی وقت اچانک کسی کا جنازہ پڑھانا پڑ جائے، آپ کو کہا جائے کوئی اور باقی نہیں رہا، آپ آگے بڑھ کے جنازہ پڑھا دیجئے، کیا آپ جنازہ پڑھا سکیں گے؟ جو جنازہ پڑھا سکتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. دوسرا سوال، اگر مسجد کے دروازے پر واپسی پہ انتظامیہ آج یہ فیصلہ کر لے کہ مسجد سے باہر وہی مسلمان جائے گا جس کو نماز جنازہ پوری آتی ہوگی. جنازوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو شاندار طریقے سے جنازہ پڑھنا اور اس کی دعائیں آتی ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بس کھڑے ہی ہوتے ہیں. اب میں ہاتھ کھڑا نہیں کرواؤں گا، لیکن اپنا حساب کر لیجئے کہ واپسی کا راستہ ملے گا یا نہیں ملے گا. تیسرا سوال، جانا تو ہم سب نے یہاں سے ہے، اور موت کا تذکرہ انسان کو آخرت کی یاد کرائے تو یہ موت کو یاد کرنا چاہیے. یہ جو انسان لذتوں میں کھویا ہوتا ہے، ان لذتوں میں کھونے کو کاٹ دیتا ہے موت کا تذکرہ، تھوڑا سا وہ واپس آتا ہے. اسی لیے حکم دیا گیا حدیث میں کہ اکثر خوب موت کا ذکر کیا کرو. ذکر ہاضم لذات، یہ جو لذتوں کو کاٹ دینے والی کا ذکر کیا کرو، یعنی موت کا ذکر کیا کرو. تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، اگر میرا یا ہم میں سے کسی بھی شخص کا آج ہی اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے اور جنازہ آج ہونا ہو، سارے ملک میں کوئی ہڑتال ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی چھٹی ہے، کوئی وجہ ہے، راستے بند ہیں، صرف ہمارے قریبی عزیز ہی ہمارا جنازہ پڑھانے والے ہوں، تو آپ کے خاندان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو دعائیں آتی ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جنازہ آتا ہی نہیں؟ وہ کیا رشتہ داری ہوئی کہ اب رشتہ دار میت بن کے سامنے لیٹا ہے، وہ پیچھے کھڑا ہے، اس کو دعا کرنی ہی نہیں آتی. عمر گزر گئی، بچپن سے دیکھا رشتہ دار تھا، آخر تک رشتہ دار تھا، اور قیامت کے دن حساب میں بھی رشتہ دار ہوگا. لیکن ہماری رشتہ داریوں میں ہم نے اپنے رشتہ داروں کی تربیت کے لیے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کتنے لوگوں کو اسلامی ان بنیادی تعلیمات کا پتہ ہے؟ چوتھا سوال میں پھر آپ سے یہ کروں گا. اب آپ نے ہاتھ کھڑے کرنے ہوں گے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو جنازے کی ایک دعا یاد ہے؟ ایک. کتنے لوگ ہیں جن کو جنازے کی 2 دعائیں آتی ہیں؟
ہاتھ کم ہو گئے. کتنے لوگ ہیں جن کو جنازے کی 3 دعائیں آتی ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جن کو جنازے کی 4 یا زیادہ دعائیں آتی ہیں؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سوال کیا ہے اس کا جواب آپ کا سروے ہے. لیکن سروے میں ایک فرق ہوگا. جو پہلے وقت میں جمعہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں خطبہ جمعہ, اس میں نتائج پھر بھی کچھ بہتر ہوں گے. جیسے جیسے وقت گزرے گا آخری صفوں والے جب اس سوال کے جواب میں شامل ہوں گے, ہاتھ کم سے کم اٹھنا شروع ہو جائیں گے. یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں حقائق. اگر ایک جنازہ آج پتہ لگے کہ اور کوئی شہر کے راستے بند ہیں, آپ کا عزیز دفن ہونے سے پہلے اور لوگوں کا پہنچنا ممکن نہیں, جنازہ آپ پڑھائیے, تو پہلے تو دیکھیے کہ آپ کو جنازہ پڑھانا آتا ہے, ہمت ہے یا نہیں. اور دوسرا پھر اپنے اعمال کو ٹٹولیے کہ میں اللہ کے سامنے اس بندے کا سفارشی ہو کر اور سفارش کرنے والوں کی قیادت کرتے ہوئے کھڑا ہوں گا, میں کہاں کھڑا ہوں. یہ عملی باتیں ہیں. یہ آج کا خطبہ جمعہ عمل, اپنی کارکردگی, اپنے حساب, اور ہر جمعہ کا مقصد یہی ہوتا ہے. یہ 5 میں نے آپ کے سامنے سوال رکھے تھے. اب 6واں میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھنے لگا ہوں. آپ کسی جگہ جنازہ پڑھنے کے لیے گئے, آپ پہنچے, امام نے سلام پھیر دیا, جنازہ ختم. یہاں پہنچے تو میت کو قبر میں اتار رہے تھے. بتائیے اب آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ عام طور پر یہی کرتے ہیں, گئے جا کے دعا میں کھڑے ہو گئے, دفنانے کے بعد جو دعا کریں گے اس میں شریک ہو جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. کیا آپ میں سے کبھی کسی شخص نے لیٹ ہونے کے بعد جنازے میں پہنچا لیکن تاخیر کا شکار ہو گیا, اس نے پھر سنت نبوی سے سبق حاصل کرتے ہوئے ایسا کیا کہ جنازہ تو ختم ہو گیا, لیکن جہاں پہ میت رکھی تھی ابھی وہ باہر تھی, یا قبر میں رکھ دی گئی, یا دفنا دیا گیا, اور اوپر مٹی بھی ڈال دی گئی, اس نے وہیں پر جنازہ ادا کیا. کیا آپ میں سے کبھی کسی نے ایسا کیا ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے کہ میں لیٹ ہوا تو میں ایک جنازے پہ گیا, میں لیٹ ہو گیا تھا, میت بہرحال رکھی تھی, میں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے جنازہ ادا کر دیا. 4 تکبیریں ہی کہنی ہوتی ہیں. یہ جو ابھی ایک شاید ہاتھ کھڑا ہوا ہے پوری مسجد میں, یہ اس بات کا غماز ہے, اس بات کا اظہار ہے کہ ہم لوگوں کو زندگیاں گزارنے کے باوجود ہمیں بنیادی تعلیمات ہی بہت سی ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں. اگر کوئی جنازے سے لیٹ ہو جائے, امام نے سلام پھیر دیا, اگر میت رکھی ہے وہ جا کے اسی طرح 4 تکبیریں کرے اور جنازہ پڑھ سکتا ہے. اگر اس کو دفنا بھی دیا گیا تو قبر پر کھڑے ہو کر بھی جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے. اب آج کے خطبہ جمعہ میں بطور خاص میں نے جو 5-6 سوال کر دیے, یہ 5-6 سوال آپ کے لیے سوال جواب آپ نے خود دینا ہے, آپ کا ضمیر دے رہا ہے. اس کی روشنی میں آپ نے اپنا تجزیہ کرنا ہے. 7واں اور کڑوا سوال یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں میت, جنازہ اور آخری جو سارے معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے خاندان میں یہ چیزیں واضح طور پر خاندان میں پتہ ہوتی ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی, ہم نے فلاں عالم دین یا فلاں علماء دین یا فلاں طریقے سے نماز جنازہ پڑھانے والے یا فلاں طریقے سے ان چیزوں کو شریعت کے مطابق کرنے والے افراد کو اس میں شامل کرنا ہے, یا ان کی ہدایت اور ان کی ہدایات کی روشنی میں چلنا ہے, یا جب مریں گے تو دیکھا جائے گا, جو جس کے عقل میں آئے گا وہ کر لے. بتائیے اس 2 میں سے آپ کے خاندان کا مزاج کیا ہے؟ کیا بڑوں نے اپنے بچوں اور جوانوں کو, باپوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو, بھائیوں نے اپنے بھائیوں کو, اور چچاؤں اور تایاؤں نے اپنے سارے بھتیجوں کو, اور ماموں اور خالہ نے اپنے بھانجوں کو عام طور پر یہ بات بتائی ہوئی ہے یا نہیں بتائی ہوئی؟ یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے خود قابل فرد ہوگا, علم والا ہوگا, اس نے معلومات اور اپنا عمل اچھا رکھا ہوگا, لیکن گھر میں بات نہیں کی ہوگی. بعض کا اس کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو یہی دل میں آتے ہیں بندے کے وارثوں کو پتہ نہیں تھا, جنازے کا ستیہ ناش کر دیا. یا بعض بات اس شخص کے عقیدے کے برخلاف اس وقت لواحقین کو جو ملا آ جائیں پڑھا دیں, بس میت ایک اتارنے کی بات ہوتی ہے. اس وقت دیکھ کے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص خود تو اپنی اتنی محنت کرتا تھا, لیکن اس کے بعد جانے والوں نے کیا سلوک کیا. یہ دسمبر کا مہینہ
یہ بڑا قاتل مہینہ ہوتا ہے مریضوں کے لیے، خاص طور پہ وہ مریض جو سخت تکلیف میں ہوتے ہیں۔ موت ویسے تو کسی بھی مہینے میں آ سکتی ہے، لیکن دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں اگر آپ محسوس کریں، جنوری سے لے کے فروری تک اور پھر مارچ کے پہلے 15 دن جنازوں کی، اور بڑی عمر کے افراد کے، اور ایسے لوگ جو کمزور ہوتے ہیں، جن کی کمزوریاں داخلی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کے جنازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جون گزارنے کے بعد جولائی اور 15 اگست تک کا جو سیزن ہوتا ہے، اس میں جنازے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ موسم کی یہ تبدیلی اور یہ ٹھنڈک، اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں ان پہ اثر کرتی ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ بطور خاص آپ سب لوگوں کے لیے، چھوٹے بڑے، حاضر دور جو سن رہے ہیں کیمرے کے ذریعے، یا خواتین، مرد، بچے، خاندان، سب کے لیے ایک پیپر ہوگا۔ اس پیپر کا جواب آپ نے 7 دن کے اندر دینا ہوگا۔ آج کا خطبہ جمعہ نماز جنازہ کی ان دعاؤں کے ساتھ ہے جو اللہ کے حضور دعا ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے حضور التجا ہوتی ہے، اللہ کے حضور ایک ترلا اور ایک منت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور ایک میت کے لیے پھول ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایک پھول کو چن چن کر پیار سے، محبت سے دعاؤں کا گلدستہ اللہ کے حضور رکھنا ہوتا ہے۔ وہ رسم نہیں ہوتی، وہ آوازیں نہیں ہوتی جو نکالنی ہوتی ہیں، وہ ایک شخص کے لیے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، منتظر ہوتی ہے، لیکن جنازہ پڑھنے والوں کے مقام اور مرتبے اور جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے وہ آگ بجھ جاتی ہے، اور اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جنازے کی یہ اہمیت سمجھیے۔ جنازہ کس مسلک، کس طریقے کا ہے، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک شخص کے لیے جو اس کے لیے گڑھا کھودا گیا ہے، وہ گڑھا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہو سکتا ہے، اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کی التجاؤں کی وجہ سے اس شخص کو اس گڑھے سے نکال کے اس قبر کو جنت کی کیاریوں اور باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتے ہیں۔ میرا 8واں سوال آپ سے یہ ہے، آپ کے خاندان میں آپ کے آج کے تعلقات کی بنیاد پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، یا جو سوچ رہے ہیں وہ کہیں کہ میرا اپنا انتقال ہو جائے، کیا میرے جنازے میں کتنے ایسے لوگ شامل ہو سکتے ہیں میرے جاننے والوں میں سے جن کی خاصیت یہ ہے، جن کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، وہ شرک کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا ہوگا، خالصتاً اللہ کی توحید پر قائم ہوں گے۔ معاشرہ جو مرضی کرتا جائے، لیکن اللہ کی توحید، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنے کا جرم ان سے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ دوستوں میں، یاروں میں، اس معاشرے میں کوئی ایسا ہوگا جو اللہ کے ساتھ تعویل کر کے کسی اور کو تھوڑا بہت شریک بناتا ہوگا، کوئی کسی اور سے جا کے تھوڑا بہت مانگ لیتا ہوگا، کسی نے رزق کے حوالے سے کسی اور سے نیتیں لگائی ہوں گی، کسی نے اولاد کے لیے کسی اور کے در پہ جا کے سجدہ کیا ہوگا، کسی نے کسی اور کو وسیلے کے نام پہ دھوکہ کھا کے اللہ سے مانگ کر اللہ کی توحید کو شرک کے گناہ سے پامال کیا ہوگا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے زندگی میں اللہ کے سوا کسی اور کا خیال ہی ان کے دل میں نہیں آیا ہوگا۔ یہ ان کی زندگی میں بھی محرومیاں بھی ہوں گی، آزمائشیں بھی ہوں گی، لیکن وہ محرومی اور آزمائش ان کے اللہ پر مزید توکل کو پختہ کرنے والی ہوگی۔ وہ اسی طرح کے ملے جلے چہرے ہوں گے، ان کی کوئی الگ شناخت نہیں ہوگی، لمبے چوڑے قد یا اونچی ایڑیاں نہیں ہوں گی، ان کا عقیدہ ہی ان کی کل میراث ہوگی۔ اللہ ان کو یہ اعزاز دیتا ہے، میری خاطر جینے والے، اپنے خیالوں میں مجھے بسانے والے، اپنی عبادتوں میں میرے ہی ہو کے رہ جانے والے، دنیا کے معاملات میں کسی اور کی طرف نظر بھی نہ اٹھانے والے، یہ وہ لوگ جو شرک کے گناہ سے اور جرم سے خالی ہیں، اگر یہ ایک جگہ پر اکٹھے 40 ایک میت کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے اس میت کے لیے استغفار مانگے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس میت پر 40 خالصتاً توحید والے جو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرتے ہوں، اگر وہ حاضر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دیتا ہے۔ اب بتائیے، آپ کے دوست احباب میں 40 ایسے ہیں، یہ دین مذاق نہیں، چلو یہ بھی دوست ہے، یہ بھی دوست ہے، یہ ادھر جا کے سر جھکاتا ہے، یہ ادھر نیتیں کرتا ہے، ادھر نیاز چڑھاتا ہے، یہ سارے مسلمان ہیں، ساری دوست ہیں، ان کی مسلمانی کا فیصلہ تو اللہ کرے گا۔ لیکن جو اعزاز توحید والوں کو ملا ہے، کیا ایسے آپ کی جنازوں پہ حاضر ہوتے ہیں؟
کبھی یہ سوچا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا بہن یا بیٹی یا میرا جنازہ ہو تو اس میں سے اتنے کم از کم میرے وہاں پہ جمع ہو جائیں؟ آئیے جنازے کی دعاؤں کی طرف۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جنازے کی دعائیں، ان کے جملے کو سمجھیں۔ کیسی بارش ہے، جب تیسری تکبیر کے بعد امام حضرات وہ دعائیں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لہ، پہلی التجا اللہ معاف کر دینا اس کو، وارحمہ، اس پہ اپنی رحمت نازل کرنا، واعف عنہ، جو اس سے غلطیاں ہوئیں تجاوز کرنا، واکرم نزلہ، جہاں پہ اب اس کا پڑاؤ ہوگا قبر میں اس جگہ کو عزت عطا کر دینا، ووسع مدخلہ، جہاں پہ ہم اس کو داخل کرائیں گے اس کو وسیع کر دینا، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور ہم جب اس کو وہاں پہ رکھ دیں گے، اے اللہ ہم نے تو غسل پانی کا دیا، آپ اس کو ایک دفعہ پانی سے، اولوں سے اور ٹھنڈے پانی سے اللہ دھو دینا، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، ہم تو صرف غسل دے کے گئے ہیں، اے اللہ آپ نے غسل بھی دینا ہے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، آپ اس کو غسل ہونے کے بعد چمکا دیجئے، اسی طرح چمکا دیجیے گا، ان گناہوں سے پاک کر کے چمکا دیجیے گا جیسا کہ ایک سفید اجڑے ہوئے کپڑے کو پاک کر دیا جاتا ہے، ہر قسم کی میل کچیل صاف کر دی جاتی ہے۔ اے اللہ یہ گھر چھوڑ کے آیا ہے، اب دل دارا خیرا من دارہ، اس گھر کی بجائے اس گھر کو اس کا زیادہ بہتر عطا کر دینا، واہلا خیرا من اہلہ، اے اللہ گھر والوں کو چھوڑ کے تنہا یہاں پہنچا ہے، یہاں پہ اس کے گھر والے زیادہ بہتر عطا کر دینا، وزوجا خیرا من زوجہ، اس کا ساتھ دینے والا مرد یا خاتون اس میت کا اللہ اس سے بہتر ساتھ یہاں پہ عطا کر دینا، وادخلہ الجنہ، اس کو جنت کا راستہ دکھا دینا، واعذہ من القبر، واعذہ من عذاب القبر، راستے میں جو عذاب قبر ہے اے اللہ اس سے بھی، ومن عذاب النار، اور آخرت میں جو آگ کا عذاب ہے اے اللہ اس سے بچا دینا۔ جملہ ایک ہے، چھوٹا ہے، مختصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلسل تسلسل دیکھیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ میرے پاس یہ آپ کے سامنے گنتے میں نے 13 یا 14 جملے کہہ دیے، ایک طرف پیش کرنے والے 7 سیکنڈ کے اندر یہ سارے جملے پڑھ جائیں گے، اور ایک طرف توجہ سے پڑھنے والے وقت لیں گے، شعور کے ساتھ کھوئے ہوئے ہوں گے، اس کا انجام دیکھ رہے ہوں گے، اس کی دوزخ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے لیے جنت دیکھ رہے ہوں گے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہوں گے، جنت اس کے لیے سوالی ہوئے ہوں گے۔ یہ نماز جنازہ کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، مسنون ہے، ادھر ادھر کی کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، جو اللہ کے رسول نے الفاظ زبانوں سے ادا کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سنتے تھے، یاد کر لیتے تھے۔ اس دعا کو سننے کے بعد میرا آپ سے سوال ہے، وہ لوگ ہاتھ کھڑا کر دیں جن کو یہ دعا پوری کی پوری آتی ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں جن کو یہ دعا آتی ہے، ہاتھ یوں کر کے اٹھائیے۔ یہ ایک مسجد کا سروے ہے، باقی ہاتھ کیوں نہیں اٹھے؟ آئیے دوسری دعا کی طرف، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہم سارے جو زندہ ہیں اس کو معاف کر دے، ومیتنا، جو اب فوت ہو چکے ان کو بھی معاف کر دے، وشاہدنا وغائبنا، جو حاضر یہاں پہ ہیں اور جو نہیں آ سکے ان کو بھی معاف کر دے، وصغیرنا وکبیرنا، اور جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں ساروں کو معاف کر دے، وذکرنا وانثانا، اور اللہ جو مرد ہیں خاتون ہیں سب کو معاف کر دے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، اے اللہ جو ہم میں سے فوت ہو چکا، اے اللہ جس کو آپ نے ہم میں سے زندہ رکھنا ہے اس کو عملی طور پر اسلام پہ زندہ رکھنا۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی ایمان، اے اللہ جس کو آپ ہم میں سے اب فوت کریں اس کے دل میں ایمان بسا ہوا ہے اللہ اس طرح اس کی موت لے کے آنا۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ یہ جو میت گئی ہے اس کے اجر سے، اس کے صبر کے اجر سے، اس کی جانے کے غم کے پر صبر کے اجر سے اللہ ہمیں معاف نہ کرنا۔ ولا تضلنا بعدہ، یہ جو میت چلی گئی ہے اس کے بعد ہم گمراہ نہ ہوں، لڑیں نہ، وراثت کے مسائل نہ ہو، رشتہ دار دور دور نہ ہو جائیں، اس کے بارے میں غلط فہمیوں یا اس کے جانے کے بعد غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو۔ اے اللہ ہم زندگی کے معاملات میں اس میت کے جانے کے بعد کسی چیز میں الجھیں نہ، ہمارے سارے وراثتی معاملات اس الجھاؤ سے، باپ جانے کے بعد بھائی لڑ پڑتے ہیں، بہنیں لڑ پڑتی ہیں، بھانجے اور چچا تایا ان کے آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ لا تضلنا بعدہ، اس کے جانے کے بعد اللہ ہمیں گمراہ نہ کر دینا۔ یہ دوسری دعا ہے۔ اب سروے کیجیے گا کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دو دعائیں آتی ہیں۔ اگر میں نے خطبے کے شروع میں ہاتھ اٹھوائے تھے، چند ہاتھ ایک دعا کے لیے اٹھے تھے، 2 پہ کم ہوئے تھے، 3 پہ ہاتھ غائب ہونا شروع ہو گئے تھے اور 4 پہ بہت کم۔ آئیے تیسری دعا کی طرف۔
حسن دیکھیے ان دعاؤں کا، ان کے اندر ایک گڑ گڑانا دیکھیے، ترلے منتیں دیکھیے، اپنے آپ کو پست کر کے اس میت کے لیے ہو کر جو مانگ نہیں سکتی اس کے لیے مانگنا دیکھیے۔ اللہم ان فلانا ابن فلان فی ذمتک، اے اللہ یہ فلاں ابن فلاں یہ آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی نگرانی میں پہنچ گیا، وحبی جوارک آپ کے پڑوس پر میں آ گیا، فقی فتنۃ القبر آپ کے پڑوس میں آیا ہے، اب اس کو دوزخ کے آپ سے بچا لینا، وانت غنی عن عذابہ اے اللہ آپ اس میت کو عذاب دینے سے بے نیاز ہیں، اس کو عذاب دے کر آپ کی کبریائی نہیں بڑھنی۔ ان کان محسنا اگر یہ میت اچھا کر کے دنیا میں گئی ہے، فزد فی حسناتہ اس کے حسنات میں نیکیوں میں اضافہ کر دیجئے، اور اے اللہ وان کان مسیئا اگر آپ کے ہاں یہ بدکار ہے، برا کر کر کے یہاں پہ پہنچا ہے، فتجاوز عنہ اے اللہ اسے درگزر کر دینا۔ اگر میت نیک ہے ہمیں نہیں پتہ، اور اگر بری ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے نامہ اعمال میں اگر یہ محسن ہے فزد فی حسناتہ، اور اگر یہ مسیئا ہے فتجاوز عنہ۔ یہ تیسری دعا ہے۔ چوتھی دعا میں دیکھیے، اللہم انت ربھا اے اللہ اس کے رب آپ ہی تو تھے، اس نفس کے رب آپ تھے، اللہم انت ربہ وانت خلقتہ اے اللہ یہ وجود آپ نے اس کو دیا تھا، وانت ہدیتہ للاسلام اے اللہ اسلام کا راستہ بھی تو آپ ہی نے اس کو دکھایا تھا، وانت قبضت روحہ اے اللہ آپ ہی نے اس کی روح کو قبض کیا ہے، وانت اعلم بسرہ وعلانیتہ اے اللہ اس کا غیب چھپا پن کیا تھا ظاہر کیا تھا اے اللہ آپ جانتے ہیں، قد جئناک شفعاء اے اللہ ہم تو صرف سفارش کرنے والے بن کے آئے ہیں، قد جئناک شفعاء ہم تو صفوں میں سفارشی بن کے کھڑے ہیں، فاغفر لہ اے اللہ اس کو معاف کر دیں۔ ایک جملے کے اندر اختصار دیکھیں، ڈائریکٹ براہ راست واضح طور پر التجا دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے واسطے دیکھیں، پھر ایک اور دعا کا حسن دیکھیے، اللہم عبدک اے اللہ تیرا بندہ یا تیری لونڈی، وابن امتک تیرے ایک لونڈی کا تیری غلام عورت کی اولاد اس کا بچہ، احتاج الی رحمتک آج تیری رحمت کا محتاج ہوا ہے، احتاج الی رحمتک تیری رحمت کا محتاج ہوا ہے، وانت غنی عن عذابہ اے اللہ آپ اس کو عذاب دینے سے اے اللہ بے نیاز ہیں، احتاج الی رحمتک۔ تصور کریں میت کی بے بسی، کل تک سانس تھے، بولتا تھا، سب کچھ تھا، آج اپنے لیے اللہ کے سامنے اپنی عرضی پیش نہیں کر سکتا، احتاج الی رحمتک۔ وہ عرضی پیش کرنے والے آپ ہیں جنازہ پڑھنے والوں، یہ جب جنازے کی صفوں میں کھڑے ہوں اپنا مقام پہچانیے، اپنا رتبہ پہچانیے، اس دل کو شرک سے پاک کیجیے، اللہ کے حضور جب آپ یہ کلمات کہہ رہے ہوں گے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دی گئی بشارت کے مطابق آپ کے کہے ہوئے الفاظ کی وجہ سے وہ 40 بندے مل گئے اس کو معاف کر رہا ہوگا۔ یہ صرف مولانا سے 2 یا 3-4 منٹ کا ایگریمنٹ نہیں کہ آگے بڑھیے آوازیں نکال کے چلے جائیے، یہ میت کو جان چھڑانے والا معاملہ نہیں ہے، یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بندے کا، اس محروم شخص کا جو اب سفارش نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، اس کی سفارش کرنے کا معاملہ۔ اب میں آپ سے یہاں پر پھر سوال کروں گا، جن لوگوں کو 4 دعائیں جنازے کی آتی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، جن کو یہ 4 جنازے کی دعائیں آتی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ یہ 4 3 میں زیادہ ہو جائیں گے، 2 میں اور 1 میں، اور آدھے لوگ اس پہ 1 پہ بھی ہاتھ کھڑا نہیں کر رہے تھے۔ اب ان حقائق کی تشخیص کرنا، کسی کی تحقیق کرنا مقصود نہیں ہے۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا عمر ہے، آپ کے بچے، آپ کا خاندان، آپ کی خواتین، آپ کے مرد، آپ کے چھوٹے، آپ کے بڑے، آپ سب کو مسجد رحمت اللہ عالمین کی طرف سے پیشکش ہے۔ ہر خطبہ جمعہ کے بعد اپنے آپ کو بلند کیجیے، اپنے آپ کو ترقی دیجیے، اپنے آپ کو امپروو کیجیے، دین میں اپنے گریڈ اوپر کیجیے، اپنے گریڈ میں ACR، اپنے دین میں اپنی ACR کو بہتر کیجیے۔ اینول سیکرٹ رپورٹ جو ہوتی ہے اس میں ہر سال میں بات دیکھیے کہ میں 1 سال مزید کتنا بہتر ہوا۔ آپ سب کو آفر ہے، جس کو جنازے کا ایک جملہ بھی یاد نہیں وہ شرمائے نہیں۔ مسجد رحمت اللہ عالمین میں 5 قرائے کرام کی ڈیوٹی ہے، قاری امجد فاروق ہیں، قاری اکاشا ہیں، عبد القدوس صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ 3 اساتذہ اور ہیں۔ کسی بھی وقت آپ صبح 7-8 سے لے کے رات 9 بجے تک آ جائیں، آپ کہیں کہ میں نے نماز جنازہ یاد کی ہے، مجھے شک ہے، ان کو سنائیں، بہتر کر لیں۔
نہیں آتی ان کو سنائیں، وہ آپ کے بہتر کر دیں گے. انفرادی طور پہ آئیں، جس وقت آپ آنا چاہتے ہیں آ جائیں. نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے، اذان کے بعد، اذان سے پہلے، کیا آپ کے پاس ٹائم کتنا؟ 1 منٹ ہے، آ جائیں. اگر آپ کو ایک نماز جنازہ کی ایک دعا آتی ہے تو دوسری یاد کر لیں، 2 آتی ہیں تیسری یاد کر لیں، تیسری آتی ہے چوتھی یاد کر لیں. جس مسلک کے مطابق آپ مطمئن ہیں اس مسلک کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو دعا ہوگی آئیں اور آ کے یاد کر لیں. ہم آپ کو مسلک نہیں سکھائیں گے، اللہ نے دین اتارا تھا، ہم دین کی طرف لے کے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو یاد کر لیجیے. اب میرا آخری سوال یہ ہوگا، 9واں سوال ہے، جنازے کی دعائیں جو عین خالصتاً جنازے کی دعائیں ہیں، وہ جنازے کے علاوہ آپ کس کس جگہ پر پڑھتے ہیں؟ اپنے اپنے ذہن میں پھر سوال کا جواب خود سوچ لیجیے. جنازہ پڑھنے گئے تو ہم نے وہ دعائیں پڑھیں، لیکن جنازے کے علاوہ بھی وہی دعائیں آپ کہاں کہاں پر پڑھ سکتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ اگر اپنا حساب کیجئے، اگر کبھی کہیں اور نہیں پڑھی تو پھر تھوڑا سا پریشان بھی ہو جائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اگر کہیں اور پڑھتے ہیں تو اپنے ساتھی کو بتائیں کہ فلاں فلاں جگہ پر بھی یہی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اے اللہ ہم سب کو، ہماری میتوں کو 40 ایسے لوگ جو شرک نہ کرتے ہیں، اے اللہ ان کا نماز جنازہ پڑھنا اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم رب العز والمجد، اللهم لك الشكر والثناء والحمد. اللهم صل على نبينا محمد. اللهم إنا نسألك مرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. جب نماز جنازہ کی بنیادی دعائیں آپ کو آتی ہوں تو پھر یہ دیکھیے کہ اپنی دعا کو مزید مضبوط کیسے کیا جاتا ہے، اپنے جنازے کو مزید امپروو کیسے کیا جاتا ہے، اس جنازے کے اندر ترقی کیسے لی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی تم دعا کرو تو کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ذریعے پناہ حاصل کرو، اپنی دعاؤں کو مضبوط کرو. وہ سادہ سے لفظ کیا ہیں؟ وہ لفظ ہوتے ہیں یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال اور اکرام والے. یہ چھوٹے سے لفظ آپ ان دعاؤں کے درمیان بولنا شروع کر دیں. جو میں نے 4 دعائیں پڑھی ہیں، آپ ایک دعا سے دوسری دعا میں جاتے ہوئے شروع میں سے اس کا آغاز کر دیں. آپ عام دعائیں کر رہے ہیں، آپ عام دعائیں کرتے ہوئے 2 دعاؤں کے درمیان اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دینا شروع کر دیں. یہ آپ کی دعاؤں کو مضبوط کر دیتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے 3 دفعہ دوزخ سے پناہ چاہی، دوزخ کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے، اور جس نے 3 دفعہ جنت مانگی، جنت کہتی ہے اللہ مجھے مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دے. وہ جنازے میں اگر 3 دفعہ دوزخ سے بچاؤ مانگنا اور جنت مانگ لینا ادا کر دیں گے، سنت کے مطابق اس میں داخل ہو جائیں گے. ننے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں. گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو ڈیکوریٹ کیوں نہیں کرتے؟ بہترین قسم کے برانڈ کے پیچھے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے برانڈ جمع کیوں نہیں کرتے؟ بہترین قسم کی کوالٹی کے بارے میں، کپڑوں کے، خوراک کے، رہائش کے بارے میں، بلنگ کے بارے میں سوچتے ہیں. تو یہ جو کام آپ کی میتوں کے آنے ہیں اور آپ کے زندہ لوگوں کے آنے ہیں، اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ آپس میں خاندان میں کبھی نماز جنازہ سننے سنانے کی مشق کیوں نہیں کرتے؟ بہت سے ایسے دیکھے جنازے ہو گئے، پڑھے لکھے لوگ تھے، دین کے کاموں میں جذبے سے شریک لوگ تھے، لیکن بچوں کو جنازہ نہیں آتا. بہت سے ایسے دیکھے جب ماں باپ فوت ہوئے تو ایسا شاندار طریقے سے بہن بھائیوں کے جنازے ایسے شاندار طریقے سے لے کے گئے کہ رشک آتا تھا. یہ اپنے آپ کو ان معاملات میں کیوں نہیں سوچتے؟ کس نے کہا کہ مولوی کے سپرد کر دو؟ کس نے کہا کہ اپنی میتوں کو فلاں کے سپرد کر کے بے خوف ہو جانا اور اس کے بعد بے پرواہ ہو جانا؟ یہ جنازوں کے بعد یہ فروٹ کھلا کے تلاوتیں کروانا، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کیا. یہ مغفرت کی فرنچائز کھول کے کہہ دینا کہ یہ کام کر لو ہو جائے گا، شریعت میں تو اس کا کچھ نہیں ملتا. اب آپ سے جو ایک سوال ہے کہ نماز جنازہ کی دعائیں اس کے علاوہ آپ کہاں کہاں پڑھتے ہیں؟ جو جنازے کی دعائیں ہیں وہ بطور خاص جنازے کے لیے تو ہیں ہی، میت کے لیے تو ہیں ہی، لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، التحیات میں بیٹھے ہیں، سلام ابھی آپ نے نہیں پھیرا، یہ قبولیت کا وقت ہے. حدیث کے مطابق جو مانگنا ہے وہ مانگنے کا وقت ہے. ساری کی ساری جنازے کی دعائیں آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. اپنی میتوں کو اپنی نمازوں میں اپنے نمازوں میں فراموش نہ کر دینا.
جن کے جا چکے ہیں پیارے، وہ ہر سلام سے پہلے ان کے لیے جنازے کی 1 یا 2 یا 3 یا 4 جتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیں۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اور جب سلام پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد جو مسنون اذکار کرنے کے بعد پھر وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ سارے مل کے اکٹھی دعائیں کریں، وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اپنی اپنی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد انفرادی دعائیں کرتے جائیں۔ پھر جب کبھی سفر پر جائیں تو سفر قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ ادھر ادھر کے بچوں کو اور ان کو تھوڑا سا کھلا کے مغفرت کا تصور قائم کرنے والوں، اصل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے ہیں، جو سفر پہ جائے گا دعا کرے گا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں شروع کر دینا۔ دعا اس وقت جب بارش ہو رہی ہو عین قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ مغفرت کے لیے قرآن خوانیاں اور یہ سارے کے سارے کلچر اسلام کا نہیں ہے۔ ایک بھی صحابی کی فوتگی پر دوسرے صحابیوں نے مل کے فروٹ کھا کے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یا قرآن ختم نہیں کیا تھا۔ یہ عوام اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جو دین کی ضروریات کو اپنا پھر پیٹ بھرنے کا وسیلہ بنا لیتے ہیں، اور قرآن خوانی نے جنم لیا تھا۔ ایک بھی صحابی کی فوتگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے مل کے ایک دفعہ بھی اکٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھ کے کھانے کھا کے الحمدللہ کہہ کے نہیں گئے تھے۔ یہ تھا ہی نہیں شریعت میں۔ یہ شریعت میں اس لیے آیا کہ خطبہ سننے والے عوام محنت نہیں کرتے۔ جب عوام محنت نہیں کرتے تو ان کے اندر ڈکیتی لگا دی جاتی ہے۔ پھر جب آپ نے بارش میں اپنے ان کو یاد کر لیا، روزانہ اذان ہوتی ہے، 5 دفعہ ہوتی ہے، اذان ہوئی، اذان کی دعا پڑھ لی۔ اذان اور جماعت کے درمیان کا وقت وہ وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کے لیے قرآن خوانیوں کے رواج کی بجائے دعا خوانیاں کروانا شروع کر دیں۔ خود کیجئے۔ جو آپ کے دل سے اپنی میت کے لیے جذبات نکلتے ہیں وہ امام کعبہ کے لیے بھی نہیں نکل سکتے۔ خون خون ہوتا ہے، رشتہ رشتہ ہوتا ہے، یہ چیزیں آپس میں متبادل نہیں ہو سکتی۔ علماء کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اعلیٰ ہے، لیکن آپ ان پہ ذمہ داری ڈال کے اپنی ذمہ داری ان پہ نہیں ڈال سکتے۔ اس مسجد میں بیٹھا کھڑا شخص، حاضر یا اس وقت ویڈیو کے ذریعے سننے سمجھنے والا ہر شخص، اس ہفتے میں جائے گھروں میں اپنے اپنے گھر کو جا کے ٹٹولے کہ اگر آج شام کو میرا جنازہ ہو جائے، یہ میرا بھائی، یہ میرا بھتیجا، یہ میرا چچا، یہ میرا تایا، یہ میرا بہنوئی، یہ میرے پیچھے جب کھڑا ہوگا اداکاری کر رہا ہوگا یا اللہ کے سامنے میرے لیے آہو گزاری کر رہا ہوگا، یہ میرا جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے یا رشتہ دار بن کے میرے ساتھ کھڑا ہے۔ اپنے رشتہ داروں پہ توجہ دیجیے۔ جتنے گھر یہاں پر بیٹھے ہیں، 1000 گھرانے تقریباً اس جمعے سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 8000 افراد ہوں گے، آگے دوست یار ہوں گے، دفتر ہوں گے۔ نماز جنازہ کے حوالے سے ایک تحریک برپا کر دیجئے۔ ہمارے لوگ جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کو نماز جنازہ نہیں آتی، اداکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ ساری عمر گزرتے گئے، گزار رہے ہیں، لیکن بس ٹھیک ہے، چونکہ خاموشی سے گئے، پردہ ہوتا ہے، کون پوچھے گا؟ اپنی نگاہوں میں دیکھیے کہ میں جنازے میں مومن بن کے کھڑا ہوں، مومن لا یشرک باللہ بن کے کھڑا ہوں، یا میں منافق بن کے بس ٹھیک ہے لوگ گزر گئے، میں نے بھی اسلام کر دیا، رشتہ دار کو ملا، گلے ملا اور میں حاضر ہو گیا تھا، اس کو راضی کر کے غائب ہو گیا۔ یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں دین کے ہر معاملے میں اخلاص عطا فرما۔ اس جمعے میں اس ہفتے میں ہمارے 3-4 نمازیوں کے گھرانوں میں فوتگی ہوئی، 5-6 میتیں آئی ہیں جن کا یہاں پہ ڈیڈ باڈی یونٹ قائم ہے، وہاں پہ غسل ہوا۔ کل بھی 2 میتیں آئی تھیں، آج بھی ہمارے بھائی غوث محمد مقصود صاحب کی والدہ محترمہ، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی میت بھی یہاں پہ آئی ہے۔ نماز جمعہ کے فوراً بعد ان کا نماز جنازہ ہوگا، فوری طور پہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی نماز ختم ہو راستہ چھوڑ دیجیے گا تاکہ ہم فوری طور پہ جنازہ ادا کریں اور لوگ پھر نکل سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹے بڑے مرد و خاتون حاضر و غائب کی مغفرت فرما دے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک۔ اے اللہ ہر وہ عمل جو ہمیں تیرا محبوب بنا دے ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر وہ عمل جو تیرے لیے تیرے پاس محبوب ہو، اے اللہ ہمیں اپنی جانوں سے، مالوں سے، گھر والوں سے زیادہ محبوب بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے کی مغفرت فرما دے، ہر حاضر و غائب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ جو سانس باقی ہیں، اے اللہ لا الہ الا اللہ پہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دینا۔ اے اللہ قیامت کے دن بھی لا الہ الا اللہ کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دینا۔
اے اللہ وہ توحید جو توحید والوں کو بھی اور جن کے جنازوں میں توحید والے کھڑے ہو جائیں وہ ان کو نجات دیتے تھی، اے اللہ ہم سب کو وہ توحید عطا فرما دے، وہ توحید کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اپنے ہمارے وجود کو مبارک بنا دے۔ اے اللہ ہم جہاں پر بھی ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، جہاں سے بھی گزریں، اے اللہ وجعلنی مبارکا اینما کنت، وہ جو قرآن کی پیاری آیت ہے، اور اس رب نے مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں پہ بھی ہوں اے اللہ ہمیں بھی وہ درجہ عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ اولاد، وہ بیٹے، وہ بیٹیاں، وہ پوتے، وہ بیٹیاں، وہ نواسے، وہ نواسیاں جن کی دعاؤں کی وجہ سے باستغفار ولدک لک بڑے جنت میں جا کے حیران ہو رہے ہوں کہ ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم تو ایسے نہ تھے۔ کہا جائے گا تمہاری اولادیں تمہارے لیے دعا کر رہی ہیں، اے اللہ ہم اولادوں ہی کو اپنے بڑوں کے لیے دعا کرنے والا بنا دے۔ اے رب کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرما، جن کے جسم میں بیماری بن چکی ہے ان کو برباد کر رہی ہے، اے اللہ اس بیماری کو ٹال دے، اس بربادی کو روک دے۔ اے اللہ جن کو نہیں پتہ لیکن ان کے جسم میں بیماری بن چکی ہے، اللہ اس بیماری کو ختم فرما دے۔ رب کریم جن کے مقدر میں جلنا ہے، دب کے مرنا ہے، سڑ کے مرنا ہے، تڑپ کے مرنا ہے، کسی سنگین بیماری کا ان پہ اللہ تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اے اللہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، تیری رحمت کا واسطہ ہے، اے اللہ اس سنگین بیماری اور حادثے کو ہم سب سے ٹال دے۔ اے اللہ اس سنگین بیماری اور حادثے کو ہم سے، ہماری نسلوں سے ٹال دے۔ اے اللہ رحمتک نرجو، تیری رحمت کا امیدوار ہیں۔ اللہم رحمتک نرجو، اللہم رحمتک نرجو، اے اللہ تیری رحمت چاہیے، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اور جو کمزور ہیں اللہ ان پہ ہمیں اپنی رحمت بانٹنے والا بنا دے۔ رحمت للعالمین کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، وہ کیسے تھے اے اللہ ہمیں خواب میں دکھا دے، اے اللہ وہ کیسے بولتے تھے اللہ ہمیں خواب میں دکھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ہمیں ان کا چہرہ خواب میں ان کا دیدار فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔